اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان دوستوں، بھائیوں بہنوں، ہم نے جو 40 احادیث کے سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کی آج حدیث نمبر 28 آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس حدیث کو سیکھنے اور سکھانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لکل امت فتنۃ وان فتنۃ امتی المال۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے فتنے کی بات کی ہے، ہمیں سمجھایا ہے اور ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ فتنہ کیا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی بکریوں کے ریوڑ میں 2 بھیڑیے چھوڑ دے جائیں تو اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا نقصان مرد مومن کے دین کو مال و دولت کی حرص سے ہوتا ہے۔ یہ حرص اصل میں اس سے بچنا ہے، مال و دولت کوئی گناہ نہیں ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بہت سارا مال تھا، اس طرح باقی صحابہ کے بعد بہت سارا مال تھا، لیکن ان کے اندر حرص نہیں تھی، ان کے اندر ہوس نہیں تھی، وہ اس مال کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے تھے۔ بس ہمیں بھی اس حرص سے بچنا ہے۔ مال و دولت اور باقی چیزیں جو ہیں اس کی کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی اس سے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں روکا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی آدمی کے پاس 2 جنگل اور 2 میدان مال و دولت سے بھرے ہوئے ہوں تو وہ تیسرے کی خواہش کرے گا، اور انسان کا پیٹ تو بس قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ پھر دوستو، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں بتا دیا کہ انسان کی ہوس نہیں بھر سکتی۔ انسان اگر اللہ کے اس نظام سے جڑا رہے گا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا رہے گا، تو پھر بہت تھوڑا بھی اسے سکون دے گا، اسے معاشرے کے اندر عزت و مقام بھی دے گا۔ لیکن اگر وہ ہوس اور حرص کا متمنی ہو گیا تو پھر چاہے جتنی بھی مال و دولت ہو جائے اس کو وہ بہت کم سمجھے گا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان مال و دولت کی حرص اور حرص میں مبتلا ہو گیا، وہ دینار خدا اور رحمت خدا سے محروم ہو جائے گا۔ بس دوستو، ہم جب مسلمان ہیں اور مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ دینے اور لینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ تھوڑا دے، وہ زیادہ دے دے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر ایسی صورت کے اندر ہمیں بس اس اللہ سے جڑنا ہے، اس نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے محبت کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اس صورت کے اندر ہم اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سکون سے رہ سکیں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہمیں سکون نہیں ملے گا اور ہم لالچ، طمع، اس کے اندر آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور یہی ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حرص اور ہوس سے بچا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔